إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ الصافات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 37ویں سورت ہے۔ اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل کی۔ اس کی 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کا پہلا رکوع جو ہے یہ اس میں شیاطین کے متعلق اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان کو کس طرح میں مارتا ہوں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری حفظ کی کلاس میں ایک عامل تھا، اس کا بیٹا، جس پہ جنات کے سائے تھے اور وہ بہت تکلیف اور اذیت اور کرب میں رہتا تھا۔ ہمارے ایک استاد انہوں نے یہ کہا کہ سورۃ صافات کا پہلا رکوع پڑھو، تو جب بھی یہ پہلا رکوع پڑھنا تو اللہ نے اسے افاقہ دے دینا۔ جب ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا فرمایا۔ اس صورت کا آغاز صافات کہتے ہیں جماعت کی صورت میں ترتیب وار لائن میں کھڑا ہونا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کا آغاز قسمیں اٹھاتے ہوئے کہا، پہلی قسم اٹھائی والصافات صفا، مجھے ان فرشتوں کی جماعتوں کی قسم ہے جو صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا، تمہیں کیا ہے، تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح اللہ کے حضور فرشتے بناتے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، پھر دوسری صف کو، اور وہ اس طرح مل کے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح چونا گچ دیوار ہوتی ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ ملا کے لگائی جاتی ہے نا، اس طرح ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس میں آپ جب مکبر تکبیر کہتا، اقامت کہتا، آپ لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتے، سووا صفوفکم وسدوا الخلل، لوگوں صفیں درست کر لو، درمیان کے رکھنے بند کر دو۔ بلکہ یہاں تک فرمایا، اگر تم نے ملنا چھوڑ دیا تو اللہ تمہارے چہروں کو پلٹا دے گا۔ اس کے 2 معنی کیے ہیں ائمہ مفسرین نے۔ ایک، چہروں سے پلٹانے سے مراد اللہ چہروں کو ہی بدل دے گا۔ دوسرا، چہروں کو پلٹانے سے مراد اختلاف ڈال دے گا۔ اور بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے بر صغیر کے اندر جو مختلف مسالک کے لوگ ہیں وہ ساتھ ملنا گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تو صاحب حضرت انس بن مالک کہتی ہیں، جب ہمیں یہ حکم ہوا نا کہ تم مل کے کھڑے ہوا کرو، بلکہ نبی کریم کا ایک معجزہ تھا،
جس طرح ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، نبی کریم کے پیچھے گردن پہ مہر نبوت تھی، آپ کو اس سے بھی نظر آتا تھا۔ آپ نے فرمایا میں پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، اور اس لیے تم جب ملتے نہیں ہو تو تمہارے درمیان شیطان اس طرح گھومتا ہے جس طرح بکری کا بچہ تمہارے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو یہ صف باندھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں میں پہلی امتوں میں ہمیں فوقیت اور فضیلت دی گئی۔ ایک، ہمیں صفیں باندھ کے کھڑے ہونے کا حکم ہوا، یا فرشتے باندھتے ہیں یا امت محمد الرسول اللہ باندھتے ہیں۔ ہم سے پہلے عیسائی مذہب ہے، عیسائیوں کی عبادت صفیں باندھ کے نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے یہود تھے، ان کی جو ہے صفیں باندھ کے عبادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ الگ الگ کھڑے ہو کے اپنی کتاب پکڑ کے ایسے ہلتے ہیں۔ واللہ عالم، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائی جو ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا، دوسری بات، اللہ نے ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں مرضی عبادت کرو۔ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے معبد خانے میں جا کے عبادت کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ہمارے لیے مٹی پاک کر دی، جب پانی نہ ملے تو اس مٹی سے انسان رفع حاجت کر کے استنجا بھی کر سکتا ہے، اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے وضو کا قائم مقام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہلی قسم جو اٹھائی وہ صفیں باندھنے کی ہے، یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی نظر میں صفیں باندھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ بلکہ ہم سورۃ صف کے اندر پڑھتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں اور صفیں باندھ کے جس طرح چونا گچ دیوار ہے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے فرمایا والصافات صفا، مجھے قسم ہے صف باندھنے والی جماعتوں کی، جو فرشتوں کی جماعتیں ہیں، صفیں باندھنا۔ فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں، بڑا سخت ڈانٹنا۔ ڈانٹنے سے مراد، اللہ نے جب بھی کسی قوم پہ عذاب نازل کیا فرشتوں کو بھیجا۔ کسی نے چیخ ماری، کوئی ہوا لے کے آیا، وہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ طائف کے اندر جب طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ سختی کی تو پہاڑوں کے فرشتے نے آ کے کہا، اے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے اس بستی کو پیس کے رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گے۔ اور واقعتاً طائف کے لوگ بہت اچھے مسلمان ہیں۔ تو پہاڑوں کا فرشتہ، اسی طرح اسرافیل جو سور پھونکے گا پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، یہ اس کی ڈانٹ ہے۔ اور پھر وہ سور پھونکے گا، سب لوگ اللہ کی روبرو جمع ہو جائیں گے۔ تو فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں، بڑا سخت ڈانٹنا۔ فالتالیات ذکرا، اور تلاوت کرتے ہیں قرآن کی جو اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی جبریل علیہ السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کے آتا ہے۔ یہ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ کی، ان الہکم لواحد، تمہارا الہ صرف ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا، اگر
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ تو پہلی بات جو اس سورت کے اندر سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، عبادت بھی صرف اسی کی، مدد بھی صرف اسی سے مانگنی ہے۔ وہ کون سا الہ ہے؟ رب السماوات والارض، وہ آسمان کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی، اور صرف آسمان و زمین کا نہیں، وما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب وہ ہے۔ وہی پالنے والا، وہی رزق دینے والا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی معاملات سدھارنے والا، وہی انسان کو اولادیں دینے والا، وہی انسان کی زندگی کی بقا کا ضامن۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو مشرقوں کا رب ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے مشرق تو ایک ہے، تو ائمہ مفسرین نے بڑی عجیب اس کی جو ہے بات سمجھائی ہے۔ یہ روزانہ ہم سورج کو اس طرف سے طلوع ہوتا دیکھتے ہیں، سورج ایک ہی جگہ سے طلوع نہیں ہوتا ہے، سال میں 360 یا 65 دن ہیں، ہر دن سورج الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ یہ گرمیوں کے دن ہے، یہ شمال مشرق کی جانب جھکتا چلا جاتا ہے، ہر دن اس کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں تو یہ جنوب مشرق کی جانب جھکتا ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 365 مشرق بنتے ہیں، ہر شرق سے جو سورج نکلتا ہے۔ لیکن ائمہ محدثین، ائمہ مفسرین کہتے ہیں یہ بات بہت کم ہے۔ آسمان افلاک پہ کتنے سیارے، کتنے سورج اور چاند ہیں جو اپنے اپنے، ہمیں تو ایک سورج نظر آتا ہے، ایک چاند نظر آتا ہے، لیکن کروڑوں سورج اور چاند ہیں جو اپنے مشارق سے طلوع ہوتے غروب ہوتے ہیں۔ تو ہر کا مشرق الگ ہے جو اسے گنا بھی نہیں جا سکتا۔ تو کہا جتنے بھی مشرق ہیں، جہاں جہاں سے سورج چاند طلوع ہوتے ہیں، ان سب کا رب بھی وہی ہے۔ اگر کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہے تو اے حضرت انسان تو اور دروازوں پہ کیوں جاتا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے آسمان کو جو مزین کیا اور اس سے کیا کیا کام لے رہا ہے، اگلی آیات میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔